بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان ترقی کرے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، کل پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی تھی۔ آپ نے برسی دیکھی ہوگی ناظرین، اور اس پر تبصرے بھی سنے ہوں گے، اس کی رپورٹنگ بھی دیکھی ہوگی، لیکن ہم آپ کو تصویر کا وہ رخ دکھانے کی کوشش کریں گے جس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر نہیں پڑی، بہت سارے مبصرین نے جس پہ اظہار رائے نہیں دیا، اور وہ باتیں بھی کریں گے جو باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، آگے ہونے والا کیا ہے۔ کیونکہ کل آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ اب جیل بھرو تحریک کی طرف جانا ہوگا اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ نیب نے ہمیں بہت زیادہ جتنا بھی ستایا ہے، ہم ڈرنے شرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا بھائی کہ نیب کو آپ اگر یا ملک چلے گا یا نیب چلے گی، تو مجھے تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، 14 سال جیل میں رہا ہوں۔ یہ ان کا کہنا تھا آصف علی زرداری کا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی گفتگو کی، انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی، انہوں نے کہا جی 31 جنوری تک اگر وزیر اعظم عمران خان مستعفی نہیں ہوں گے تو پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد آئیں گے اور خود بھیجیں گے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کوئی ایسے حالات ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں گے، یا یہ خواہش ہے جو شاید خواہش ہی رہے، یا اس میں کوئی کامیابی کے پہلو بھی ہیں۔ دونوں صورتوں کا جائزہ لیں گے۔ پھر مریم نواز بھی خوب گرجی برسی، انہوں نے بھی بہت ساری بات کی، انہوں نے کچرے کی بھی بات کی، انہوں نے کچرا اکٹھا کر کے برسر اقتدار لانے کی بھی بات کی، اور انہوں نے وہ بات بھی کی، انہوں نے کہا جناب کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ، یہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کا موقع دیں، انہیں کہنا چاہیے کہ سکھا کے لایا کریں۔ یہ انہوں نے کیسے کہا، اس وقت بھی جائزہ لیں گے۔ پھر دوسری طرف پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی باتیں بھی آ رہی ہیں، بہت ساری اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، مزید باتیں ہو رہی ہیں۔ 2-3 بندوں کے نام تو کھل کے آ چکے ہیں، مولانا شیرانی، نصیب اور حافظ حسین احمد کا معاملہ۔ اس کا کتنا امپیکٹ ہے، کتنا اثرات ہیں، اور کتنے یہ جتنی ان کی اب تو ظاہر ہے پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن حکومت کے ایک اہم اتحادی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، ایک بڑی سیاسی پارٹی بلوچستان کی، جن کے 9 سینیٹرز ہیں، 5 ارکان قومی اسمبلی ہیں، انہیں بھی جاتے جاتے کیا ہو گیا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ گلے شکوے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وفاق کی کابینہ میں اپنا حصہ نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم عمران خان سے یہ بات کریں گے کہ ضرور یہ ہمارا حصہ دو۔ تو ہو سکتا ہے ان کے معاملہ ٹھیک بھی ہو جائیں، جس طرح پچھلے دنوں چودھریوں نے ایک دعوت سے انکار کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان ان کے گھر پہنچ گئے تھے، ممکن ہے ان کے اس گلے کے بعد انہیں کوئی وزارت مل جائے، معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نئی مشکل کی طرف سفر ہو وزیر اعظم عمران خان کا۔ دونوں صورتیں آپ کو دکھائیں گے، لیکن مسر برلاس صاحب کل کی گفتگو ہوئی، کل بہت اہم اجتماع تھا، ظاہر ہے ہوتا ہے 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے میں آپ کا تبصرہ لینے سے پہلے جناب آصف علی زرداری کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں اور ناظرین کو سناتا ہوں کہ وہ پہلے وہ گفتگو سن لیں، آصف علی زرداری نے کیا کہا، تاکہ اس پہ بات کرنے اور سمجھنے میں مزید آسانی رہے۔ آصف علی زرداری: ہمارے زمانے میں 80 روپے کا ڈالر تھا اور آج 180 روپے کا ڈالر ہے، اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چلتا۔ میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، ان کا وقت تھوڑا ہے، یہ چل نہیں سکتے، یہ اپنے زور سے خود گریں گے۔ میں نے پہلے دن اسمبلی میں ان کو کہا کہ یا ملک چلا لو یا نیب چلا لو، مگر اس لیے نہیں کہا کہ مجھے کوئی نیب سے ڈر ہے، میں نے پہلے بھی 14 سال جیل کاٹی ہے، مجھے جیلوں سے فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے کہ یہ جو ان نے بلیک مارکیٹ شروع کی ہوئی ہے نیب نے، اور جو بزنس مینوں کے وارنٹ نکال رہے ہیں ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ بہت سارے بزنس مین ایسے تھے جو ہمارے مخالف تھے، مگر ہم نے کسی کو، آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک بھی سیاسی قیدی تھا۔ ہم نے ایک سیاسی قیدی پہ نہیں رکھا، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی آگ پیچھے دیکھیں، کسی کا مقابلہ کریں، کوئی ان سے جواب لیں۔ مظہر برلاس صاحب ایک ان کی بات ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فکر نہ کریں، ان کے پاس وقت تھوڑا ہے، یہ اپنے زور سے خود گریں گے۔
اچھا دیکھیے جی، ابھی جو ہمارے سیاسی بساط پر سیاستدان ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آصف علی زرداری بہترین چال باز ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ گھاک سیاستدان ہیں، سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، حالات حاضرہ پہ نظر رکھنے والے، اور انہوں نے آج تک جتنی بھی چالیں چلی وہ کامیاب ہوئیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا 2018 کا، اس کو آصف علی زرداری نے سندھ کی حد تک کسی طرح مینج کیا الیکشن سے 15-20 روز پہلے، اور جو 2013 کا الیکشن تھا وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ آروز کا الیکشن ہے، مگر وہ اپنی کوئی نہ کوئی سیاسی گیم کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب یہ تو ایک بات تو ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ کئی وزراء اور مشیران ایسے کام کر جاتے ہیں جو حکومتی زعما کو زیب نہیں دیتے۔ مگر جہاں تک آصف زرداری کی اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے پہلے دن کہا اور نیب بلیک میل کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک سادہ سی گزارش ہے، یہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں جی جی، یہ اس دن آپ کی اپنی جائیداد بتا دیں جس دن انہوں نے سیاست شروع کی تھی اور آج کیا ہے، صحیح، تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں۔ ابھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے ایک مرحوم دوست شفاق ساجد ہوا کرتے تھے، صحافی تھے، جی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ، وہ شفاق ساجد صاحب کے پاس ایک بندہ ویگن پہ آیا کرتا تھا، تو پھر وہ ایم این اے بن گیا، اور اب پتہ نہیں اس کے پاس دولت کا شمار ہی بے شمار ہے یا نہیں، کوئی شمار ہی نہیں دولت کا۔ اور سننے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی رائے منڈ جاتا ہے تو سونے کا ایک سیٹ لے کے جاتا ہے، یعنی ہفتے میں 3 دفعہ بھی گیا ہے تو یہی کام کیا ہے، یہ مبینہ طور پر۔ اتنی دولت ہے اس کے پاس۔ تو اسی طرح باقی ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، دیکھیے باتیں بہت کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، بھئی نیب کیوں بلیک میل کرے، نیب آپ کو کیوں نہیں کرتا، مجھے کیوں نہیں کرتا؟ نیب تو اسی کو بلیک میل کرے گا جو چور ہوگا، وہ چکا ہوگا، صحیح ہے، جس نے جعلی اکاؤنٹس رکھے ہوں گے، جس نے بے نامی اکاؤنٹس استعمال کیے ہوں گے، جس نے ملکی دولت کو لوٹا ہوگا۔ لیکن یہ صرف ملکی دولت اپوزیشن والے لوٹتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اور جو کسی دور میں حکومتوں میں رہے ہوں اور وہاں سے وہ صاف صوف پاک صاف ہو کے کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں آ جائیں جس کی حکومت بنانی ہو، تو اس میں پھر وہ آ کے پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی سارا کرتور ختم ہو جاتے ہیں۔ علی رضا علوی صاحب، یہ جو نیب کا مقدمہ ہے نا، ہاں یہ ایف آئی آر ہے۔ جی، ایف آئی آر کے بارے میں برِ صغیر پورے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں مرتی، ایف آئی آر نہیں مرتی، آپ حکومتی اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ گرفتاری سے بچ سکتے ہیں، لیکن جب تک عدالت اس مقدمے کا فیصلہ نہ کر دے نہیں مرتی ایف آئی آر۔ میں مثالیں دیتا ہوں، جی، کیا وہ جو کیس تھا مشرف دور کا سبطین خان کے، وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، پکڑ لیا نا، وزیر بنا ہوا تھا۔ کیا علیم خان پہ کیس ختم ہو گیا؟ پکڑ لیا۔ صحیح۔ اسی طرح کئی لوگوں پہ کیس چل رہے اللہ ہیں۔ صاحب یہاں پھر ایک سوال ہے، ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ نیب کی بات آ گئی ہے تو پھر کرنی پڑے گی۔ سبطین خان کو پکڑا، علیم خان کو پکڑا، کیا نکلوایا، کتنا نکلوایا؟ سعد رفیق کو پکڑا،
کیا نکلوایا، کیا حاصل حصول کیا ہوا؟ ایک منٹ یہ آپ کو بالکل ویلڈ سوال ہے. بلکہ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں، یہ بھی پوائنٹ ساتھ جوڑ لیجئے کہ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں کہ حکومت والوں کو اکا دکا لوگوں کو بس دکھاوے کے لیے پکڑا جی، کہ بیلنس کرنے کے لیے. ان کے دونوں کے جواب ہیں. دیکھیے، ایک تو جو آپ نے سعد رفیق کی مثال دی یا علیم خان کی دی، ہمارے ہاں نیب کو جو اختیارات ہیں اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. جو نیب مقدمے میں آپ کو فیصلہ دیتی ہے، آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. وہ ان سب کی ضمانتیں ہوئی ہیں ہائی کورٹ سے. کیس نہیں ختم ہوا، کیس نہیں. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اکا دکا، یہ جو اکا دکا پکڑے تھے ان پہ بھی کیس 2008 سے پہلے کے تھے. اس پہ دیکھیے چیئرمین نیب وضاحت کر چکے ہیں جسٹس جاوید اقبال کہ ہم سال بسال چلتے ہیں، ایئر ٹو ایئر چل رہے ہیں. ہم ابھی حساب کر رہے ہیں پرانا 90s کا، تو ہم کیسے لے آئیں پی ٹی آئی کی حکومت کو حساب کے کھاتے میں. انہوں نے کہا جی دیکھیے، یہ جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 1960 کا حساب ہو رہا ہے تو 1920 کا کیسے آ جائے گا اس میں. وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے وضاحت کی چیئرمین نیب نے کہ ہم سال بسال کا حساب کر رہے ہیں، یعنی ایئر ٹو ایئر جا رہے ہیں. اور یہ جو لوگ نیب کے خلاف، دیکھیے نواز شریف بھی بولتے تھے، آصف زرداری بھی بولتے ہیں، نیب کے خلاف وہی لوگ بولتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، جن کو خطرہ ہے، جن کو خدشہ ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہا وہ کہتے تو ہیں کہ میں نہیں ہائی ڈرتا. کورٹ نے چھوڑ دیا، ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی، یہ کر دیا. عدالتیں بار بار یہ کہتی ہیں کہ ان کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ اتنی پوری تحقیق اور تفتیش کر کے نہیں لے کے آتے، اتنے ایویڈنس ہی نہیں مضبوط لے کے آتے. اور سعد رفیق کے ریکارڈ پہ باتیں ہیں، پکڑتے پہلے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ بھی مان لو، یہ بھی مان لو، یہ بھی مان لو. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں آپ نے تفتیش کا یہ طریقہ کسی مہذب ملک میں دیکھا ہے کہ پہلے پکڑ لو اور پھر اگلے پہلے کام کرتے ہیں پھر بندے کو ہاتھ ڈالتے ہیں؟ علی رضا علوی صاحب، ٹھیک ہے آپ جذباتی ہیں بڑے. نہیں میں بالکل جذباتی نہیں، آپ انداز کریں نا، بات تو کرنے دیں سرکار. گزارش یہ ہے کہ جس طرح وائٹ کالر کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے کسی اور ملک میں ہوتی بھی نہیں. جس طرح ڈاکے پاکستان میں مارے جاتے ہیں کسی اور ملک میں نہیں مارے جاتے. کتنی ملیں تھی نواز شریف کی اقتدار میں آنے سے پہلے اور کتنی ملیں تھی آصف زرداری کی اقتدار میں آنے سے پہلے. باقی سیاستدانوں کا بھی یہی حشر ہے. تو پکڑے نہ کیوں بھگا دیا باہر، کیوں نکال دیا ہے؟ اب گزارش یہ ہے، دیکھیے ان پارٹیوں کی پارلیمنٹ میں اکثریت رہی. جیسے یہ انہوں نے 18ویں ترمیم منظور کی، اس سے وفاق کمزور ہوا ہے، اس سے میرا ملک کمزور ہوا ہے. میرا تو بس چلے تو میں ایک دن بھی یہ نہ برداشت کروں اس کو. یہ آپ کا موقف 18ویں ترمیم اپنی جگہ پر، لیکن قبلہ جب 1 یونٹ تھا ملک تب بھی ٹوٹ گیا تھا. خیر سے وہ اس کی وجوہات اور تھی. وجوہات یہ ہے کہ اگر آپ صوبوں کو رائٹ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا فتح نہ سکے. 18ویں ترمیم تو صوبوں کو رائٹس دینے کی بات ہے. اس میں ہر بھی کسی کو آپ نے مختلف یونٹ چھوڑے ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا ملک ٹوٹا، اس میں بھی کہنے والے کہتے ہیں نا، تاریخ گواہ ہے، الیکشن کا نتیجہ کس نے نہیں مانا تھا؟ اسی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے. اس نے کہا تھا جو ڈھاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اس نے تجویز دی تھی ادھر اس کو وزیر اعظم بنا دو مشرقی پاکستان کا، ادھر مجھے بنا دو. یہ تو اقتدار کا لالچ تھا. صحیح ہے جی، اقتدار کا لالچ تھا، اس وجہ سے یہ سقوط پاکستان اور سقوط ڈھاکہ ہوا. اور بھی کیا وجوہات تھیں، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ ہوا کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہاں کیا ہوا, کیا باتیں ہوئیں. آصف علی زرداری سے شروع ہوئے تھے. آصف علی زرداری نے کل ایک اور بات کی, نیب کے حوالے سے تو انہوں نے بات کی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وقفے سے پہلے. انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گی. جیل بھرو تحریک سے ہی امپیکٹ بنے گا اور یہ لوگ تبھی جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں اب آیا نا مزہ. اب بات یہ ہے کہ آصف زرداری استعفوں کا رستہ بدلنا چاہتے ہیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ آج چھپا بھی ہوا ہے اخبارات میں. حکومت نکالنے کا طریقہ کوئی اور اپناتے ہیں, یعنی طریقہ کار پر اختلاف ہے. اسی لیے انہوں نے کہا نا کچھ ہماری سمجھ لو, کچھ ہماری سن لو. ہم نے پرویز مشرف کو بھی نکالا. کہا ٹھیک ہے, بالکل نکالا. اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں گئے وہاں. بظاہر بہانہ ان کا ناسازی طبع ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو طریقہ بتاتے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ نہیں آ رہی. پارٹیوں کے اندر اختلاف ہے. لیکن انہوں نے عبدالغفور حیدری کو بھیجا تو ہے نا. کوئی ایسا اختلافی نوٹ انہوں نے دینا ہوتا تو پھر اپنا نمائندہ کیوں بھیجتے؟ ہاں وہ نمائندہ, دیکھو مولانا صاحب آپ کو پتہ سیٹ چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں ہمیشہ سے. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو وہ اب بھی ان کی خواہش ہے. اور مجھے خیر ابھی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ کو سینٹ میں لے آتے ہیں اور کوئی وہی 22 نمبر بنگلہ آپ سنبھالیں. ابھی بات چیت اس پہ بھی ہو رہی ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جلدی مچائی ہوئی ہے استعفوں کی مولانا صاحب نے اور نون لیگ نے. نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ جناب والا 10 سے 15 MNAs وہ ہیں جو انکاری ہیں کہ ہم نہیں دیتے استعفے. اچھا 2 جو انہوں نے واٹس ایپ پہ دیے اور وہ پہنچ گئے اسپیکر تک, وہ دونوں تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے. ایک تو کہتا ہے جی وہ امیر مقام چونکہ میرا دشمن ہے تو اس لیے اس نے میرا استعفیٰ بھیج دیا. اب ایک باپ بیٹا سیالکوٹ سے MNA اور MP ہے, انہوں نے بھی جواب دے دیا استعفیٰ دینے سے. اور نون لیگ کی حالت یہ ہے. پیپلز پارٹی والے تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ تو علوی صاحب میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک انہوں نے تمبو لگایا ہوا ہے سندھ حکومت کا جس کے نیچے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, وہ کیوں میدان میں لے آئیں گے, وہ کیوں صوبائی حکومت چھوڑیں گے. تو آصف زرداری سے ہی کہہ رہا ہے کہ طریقہ بدلو. نہیں دیکھیں ان کا اس پہ ایجنڈا اختلاف یہ ہے, اس اب آ جائے یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ خود گھر جانا. وہ ان کے لیے جو بھی اسٹریٹجی میدان میں حق تو حاصل وہ اسٹریٹجی پہ اختلاف ہے نا. اب بلاول نے دیکھو ان کو ٹائم دیا ہے کہ جی اگر 31 جنوری تک استعفیٰ نہ دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. آپ نے بلاول کی بات کی تو بلاول کی بات ذرا سنا دیں ناظرین کو. اور آپ سن لیں جی, سنائیں. بلاول بھٹو زرداری نے کل کیا گفتگو کی آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ مظہر اللہ صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. جی بلاول. آپ کی مدد سے, آپ کی طاقت سے ہم ان کٹپٹلیوں کو بگائیں گے, ضرور بگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل, ناجائز, نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے, آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. جی 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو اس نااہل, نالائق اور ناجائز حکومت کے خلاف مارچ ہوگا.
اور 10 فروری کے بعد کسی وقت بھی سینٹ الیکشن کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 31 جنوری تک. اب یہ ٹائم دیتے جا رہے ہیں, اور کرونا بھی آپ کو پتہ پھیلتا جا رہا ہے, اس سے موت بھی ہوتی جا رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری تو خیر پی ڈی ایم میں جو 2 جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, 2 لیڈروں کی, بلکہ جماعتوں کی تو نہیں میں کہوں گا, تو بلاول اور مریم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے کہ کل بھی بلاول صاحب ان کو کافی ویلکم انہوں نے کیا, اور سنا ہے سکھر میں بڑی توازیہ کی گئی ہے ہرن سے اور تیتروں سے اور بٹیر سے مریم نواز کی. خیر ہمیں اس سے کیا, ذرا مہمان نوازی تو پھر انہوں نے کرنی تھی, ان کے صوبے میں گئی تھیں. اب وہ اپنی گاڑی میں بھی دیکھو نا خود چلاتے رہے اور ساتھ. خیر یہ کرتے ہیں لیڈران یا بادشاہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. جی جی, یہ تو ہمارا مقصد نہیں. عمران خان صاحب نے بھی تو گاڑی چلائی تھی نا ایک بادشاہ کے لیے. ہاں بہت کچھ ہمیں دے کے چلاتے ہیں, وہ صحیح ہے, کرتے ہیں جی بڑے لوگ اس طرح. ظاہر ہے وہ ایک چکر بازی ہے. یہ بھی گزارش یہ ہے کہ آپ نے غفور حیدری صاحب کا نام لیا, مولانا نے غفور حیدری کو کیوں خطاب کروایا؟ وہ سمروں سے بھی کروا سکتے تھے جو سندھ کا جے یو آئی فیک ہے. غفور حیدری کو اس لیے کروایا کہ مولانا کے خلاف زیادہ جو بغاوت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بلوچستان سے. صحیح ہے. تو بلوچستان سے جو بغاوت ہوئی تو اس لیے غفور حیدری کو خطاب کروایا کہ جناب میرے پاس متبادل ہے آپ لوگوں کا. مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد کو پیسے دیا. آج جب بلوچستان سے مجھے یاد آیا, وہ ایک اور بھی بات سنی ہے جی. وہ قادر بلوچ صاحب جو تھے نون لیگ کے, انہوں نے ریزائن دیا تھا. وہ کو 250-300 غریب عورتیں تھیں, تو ان کی خواہش تھی قادر بلوچ صاحب کی کہ ہمارے لیڈر مریم نواز ان سے ملے. تو انہوں نے کہا یہ بڑی, حالانکہ بلوچستان میں عورتیں بیچاری نہیں آتی سیاست میں, معاشرہ ایسا ہے, سماج ایسا ہے, تو یہ آئی ہیں تو آپ ذرا ان سے مل لیں. تو مریم نواز نے کہا کہ میں ان غریب عورتوں سے کیوں ملوں. تو یہ بھی ایک بات تھی اس میں مائنڈ کرنے والی میں. جب چھوڑا تھا. ہاں قادر ویسے قادر بلوچ صاحب خود غریب عورتوں سے ملتے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. غریب عورتوں کے وکیل تو بنے نا وہاں پہ. تو ظاہر چھوڑنے کے لیے بہانہ بھی تو کوئی چاہیے ہوتا ہے. اب بلاول بھٹو صاحب مذاکرات کرتے ہیں, ان کے باپ کی سوچ اور ہے. ہونا وہی ہے جو وہ آصف زرداری صاحب چاہیں گے. درست ہے. ہاں بلاول کی مرضی نہیں ہوگی. وہ بلاول کو تو آپ کو پتہ وہ اپنی بہن کی منگنی میں شریک نہیں ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جو تقریر کی ملتان میں آصفہ نے, تو میڈیا پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ برسی مریم نواز. چونکہ میڈیا اس دن آصفہ کی تقریر ڈسکس کر رہا تھا, تو وہ ان کو بڑا برا لگا. سنا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول آپ آؤ اگلے جلسے میں لاہور میں. صحیح ہے جی. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اصل ظاہر ہے کچھ نہ کچھ باتیں جو اندر ہوتی ہیں, ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ باتیں پہنچیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے برسی کی بات ہو رہی تھی, بلاول کی بات ہوئی, اور ان کی بھی بات ہوئی, آصف زرداری کی بھی, اور مریم کی بات نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے پروگرام مکمل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس جلسے کی اہم خاتون تھیں اور وہاں سندھ میں مہمان تھیں. تو مظہر برلا صاحب ہاں وہ بھی خوب گرجی برسیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ایک جماعت بنائی گئی جس کا نام تحریک انصاف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نالائق اور نااہل شخص خود کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے, اسے کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لانا چاہیے.
لانا یا آنا میں تو خیر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. خود مریم نواز صاحبہ کی جو قابلیت ہے اگر وہ گننے بیٹھ جائے تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح پڑھی اور کیا کچھ ہوا. ابھی بھی حافظ حسین احمد کو جس جملے پہ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی سے نکالا ہے وہ یہی ہے نا کہ مریم نواز کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں حافظ حسین احمد بہت اچھا بولے ہیں. جب تک ہم اس وراثت کی، اس بادشاہت کی، اس ملوکیت کے خاتمے کی بات نہیں کریں گے یہ ہمارے وراثتی سیاستدان مسلط رہیں گے. مریم بی بی نے باتیں تو بہت کیں اور دیکھیے ایک برسی کی تقریب تھی اس میں ہا نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے 4-5 دفعہ یہ عمران خان کے حوالے سے باتیں کی. پھر جب وہ تقریر کر رہی تھی تو اس دوران یہ نعرے بھی لگے اس برسی کی تقریب میں کہ ایک زرداری شیر کا شکاری، یہ باتیں بھی ہوئیں. تو دیکھیے آپ فنکشن کے مطابق ایڈریس کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی. خیر ایک کام ہو گیا ویسے، پاکستانی لوگوں نے ان سیاسی خاندانوں کے اصل چہرے دیکھ لیے ہیں. یہی تھے نا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے. وہ کدھر ہے شہباز شریف؟ اسی کا چاچا ہے نا مریم کا. میں اس کو آصف زرداری کو لڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا تو فلاں کروں گا. اور آصف زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ملک کے لیے. اور بلاول کی تقریر میں نے خود سنی ہوئی ہے کہ ضیاء الحق اس کا اصل باپ تھا نواز شریف. چلے ٹھیک ہے، یہ ایسی ساری باتیں کرتے پکی رہے. ہوئی باتیں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تصویریں کون پھینکتا تھا؟ ایسا ہی ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ آپس کے یہ اس کا مطلب اقتدار کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو اقتدار میں لاتا کون ہے نہیں اور پھر ہٹاتا کون ہے؟ ہٹایا عدالت نے، آئے ووٹوں کے ذریعے. اچھا، ہاں الیکشن ہوتا تو آتا ہے نا کوئی. ملک میں سارا نظام بالکل ٹھیک ٹھاک ووٹوں پہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک. تو عمران خان نے کیوں شور مچایا ہوا تھا کیا اس الیکشن کے بعد؟ ادھر آ کے تھیٹر لگائے رکھے 126 دن. بھائی پاکستان میں ہر الیکشن میں، ہاں ہر الیکشن میں جس میں زرداری صاحب بھی آئے، جس میں نواز شریف بھی آیا، بے نظیر بھی آئے، بھٹو بھی آیا، ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس ملک کو. یہ سیاستدان کرتے ہیں، یہ نہ قبول کرے. جو ان کو پکڑے ان کو پکڑے. دیکھیں یہ نہ قبول کرے نا. آج تو یہی کام مولانا فضل الرحمان کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ اس لیے وہ نہیں مان رہے. وہ باہر فضل الرحمان غلط کر رہے ہیں، عمران خان نے ٹھیک کیا تھا. خود ہار جائے فضل الرحمان ہاں جی، تو دھاندلی ہو گئی، جیت جائے تو دھاندلی نہیں ہوئی. آج اسلام آباد میں دیکھیں پی ٹی آئی چاہتی حکومت ان کی وفاق میں، وہ توڑ سکتے تھے ممبر، نہیں توڑے. میئر کا الیکشن ہوا، چلیں ہمارے پاس 2 منٹ نون لیگ کا بندہ جیتا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اس میں بھی بڑی بات ہو سکتی ہے. نون لیگ کا بندہ جیتا اور واضح اکثریت سے عددی جیتا. تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے. یہاں اس میں وہ انہوں نے کوئی کوشش کم تو نہیں کی، لیکن ایک اتحادی نے اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. باپ نے بلوچستان عوامی پارٹی، ایک اور بلوچستان کی پارٹی جن کے 8-9 سینیٹرز ہیں، 5 ارکان قومی اسمبلی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ عمران خان سے شکوہ کریں گے. چیئرمین سینٹ ان کی پارٹی کا ہے، یہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پورا حصہ نہیں ملا. اور جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے وزیر اعظم صاحب. بلوچستان سے ایک جماعت تو پہلے نکل چکی ہے حکومت سے، مینگل صاحب والی. اب یہ جو باپ ہے اس میں دیکھیں 2 پشتون سینیٹرز کو میں جانتا ہوں جو وفاقی وزارت کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے. ان کو وفاقی وزیر نہیں بنایا جا رہا. وزیر اعظم صاحب کہتے بھی ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑا اچھا بولتے ہیں. اور جو جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بندہ لگا ہوا ہے، وہ قدوس بزنجو ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان کے مسائل کا، یہ بلوچستان کی زبان نہیں بول سکتا. جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے
اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، رہتے زیادہ تر کراچی میں خیر سے. وہی نا، وہ قدوس بھی تو یہی کہتے ہیں، قدوس بزنجو، جی جی. کہ ان کو نہیں پتہ بلوچستان کے مسائل کا، تو مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. پچھلے اب یہاں پہ دنوں کیوں دکھا رہے ہیں، حصہ زیادہ لے رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے اشارہ آ گیا چھوڑ دو؟ پچھلے دنوں قدوس بزنجو بہت اہم میٹنگیں کر کے گیا ہے اسلام آباد میں. جی، یہ ایک اور آپ کے لیے خبر کہ قدوس بزنجو بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ یہاں اسلام آباد میں بہت ساری میٹنگ کر کے گیا. ہم نے اس سے رابطہ بھی کیا تھا قدوس بزنجو سے، لیکن وہ دستیاب نہیں تھے. آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.